اور وہ جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے جو اپیل کی گئی تھی، اس کے بعد انکوائری کمیشن بنا تھا جس کا آپ ذکر کر رہے تھے، اس نے 2010 میں اپنی رپورٹ پیش کی تھی اور اس وقت کی وفاقی حکومت کو ذمہ دار قرار دیا تھا کہ بے نظیر بھٹو شہید کو ایک تو خصوصی سیکیورٹی فراہم نہیں کی گئی اور جائے وہ کنواں کو جو دھویا گیا اس سے ثبوت ضائع اصل میں جو پریزیڈنشل سیکیورٹی تھی نا، اگر وہ ان کو فراہم کی جاتی تو وہ لوگ اس طرح اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے ان کے گرد. اور پرویز مشرف صاحب کا کہنا تھا کہ اگر وہ گاڑی سے باہر نہ نکالتی اپنا آپ کو اور کھڑی نہ ہوتی کار میں یا جو جیپ تھی جو بھی تھی تو ان پر حملہ نہ ہو سکتا. وہ ان کو ذمہ دار قرار دیتے تھے کہ انہوں نے بے احتیاطی کی. لیکن اگر وہ ان کو سیکورٹی اول تو سیکورٹی پرووائڈ کی جاتی تو ان کو یہ پھر کھڑے نہ ہونے دیا جاتا. بہرحال لیکن اب جو نامزد ملزمان تھے ان کی رہائی ہوئی، پھر خصوصی پروسیکیوٹر ذوالفقار علی وہ ان کو قتل کر دیا گیا. تو ایک سے زائد ایسے واقعات ہیں سارے کیس کی تحقیقات میں، جو لوگ چاہے پروسیکیوشن میں تھے یا جن پہ الزام تھا یا وہ بری ہوئے یا وہ رستے سے ہٹ گئے یا ہٹا دیے گئے یا اللہ کو پیارے ہو گئے. بیت اللہ ان گنت ایسے الزام تھا نا کہ پلان اس نے کیا، باقی تو پھر کارندے تھے. تو یہ اعزاز صاحب تھے، ابھی دستیاب نہیں ہے، جیسے ہی آتے ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں. اب جلسے پہ واپس آتے ہیں، ذرا جیسے ہی آئیں گے تو ہاں جی جیسے ہی آتے ہیں ان سے بات پھر کریں گے. تب تک جو بلاول بھٹو زرداری نے آج سپیچ کی اور زرداری صاحب نے کی، اس کی جانب بھی آ جاتے ہیں. 10 نکات انہوں نے پیش کی ہیں کہ اگر مجھے موقع ملا عوام کی خدمت کا، اور وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پر انہوں نے پیش کیا آج اپنے ووٹر سپورٹر کے سامنے اپنے آپ کو، تو 5 سالہ پلان انہوں نے کہا پیش کیا کہ ایک تو تنخواہوں کو دگنا کرنا ہے، غریب عوام کو 300 یونٹس فری بجلی، جی سولر کے ذریعے ہر ضلع میں گرین انرجی کے نام پر خصوصی پارکس جو کہ ہر ضلع کو سولر سے بجلی فراہم کریں گے. تعلیم صحت سب کے لیے یہ جو ان کا پروگرام تھا اس کا اعادہ انہوں نے کیا. سیلاب متاثرین اور جو مستحق افراد ہیں پورے ملک میں ان کے لیے انہوں نے 30 لاکھ گھر بنا کے دینے کا وعدہ کیا ہے، اپنی زمین اپنا مکان کے ٹائٹل کے ساتھ. وسیلہ روزگار کہ کسان خوشحال تو ملک خوشحال، کسان کارڈ کا اعلان کیا ہے، بے نظیر مزدور کارڈز کا اعلان کیا ہے. 70% آبادی والے ملک یعنی پاکستان کے نوجوانوں کو انہوں نے ان کو پیغام دیا کہ ان کے لیے بھی یوتھ کارڈ کا انعقاد وہ کریں گے. اس کی تفصیلات بھی بیان کر رہے تھے. میرا سوال یہ تو تھا ان کا پلان، اور اسکولوں میں بھیجیں گے بچوں کو بھیجیں گے تعلیم سب کے لیے، یہ تو تھا ان کا پلان 10 نکات تھی. کیا ابھی تک جب کہ ہم 8 فروری کو الیکشن میں جا رہے ہیں کسی اور سیاسی جماعت نے اچھا یا برا کوئی ایسا 10 نکاتی پلان یا 5 نکاتی پلان دیا ہے کہ ہم یہ کریں گے؟ وہ جو جماعت اسلامی کا تو ان کا تو منشور بہت پہلے سے بہت پہلے آ چکا، سب سے پہلے ان کا آیا ریٹن، اتنا پہلے آیا ہے کہ لوگوں کو بھول گیا. تو اب مسلم لیگ نون جو ہے ان کا منشور بن رہا ہے، عرفان صدیقی صاحب وہ کام کر رہے ہیں کمیٹیوں کی صورت میں. چند روز میں میرا خیال ہے آ جائے گا. اور یہ آج زرداری صاحب نے بھی خطاب کیا، بہت مختصر. انہوں نے کہا کہ میں نے یہ جو اوپن کیا ہے نا ریفرنس جو ہے بھٹو مرڈر کیس جو ہے اس میں بس میں نے قرض اتار دیا ان کا. یعنی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جو پھانسی کی سزا دی گئی اس کے بارے میں ایک ریفرنس انہوں نے دائر کیا تھا سپریم کورٹ میں جب وہ صدر مملکت تھے. اس کے بارے میں سپریم کورٹ اپنی رائے دے کہ یہ کیس کی نوعیت کے بارے میں کہ کیا یہ درست فیصلہ تھا اور اس کا کیسے اس کا ازالہ کیا جائے. اب وہ ٹیک اپ کیا ہے قاضی صاحب نے. جی ہاں، اور جو پہلی سماعت تھی اس میں زرداری صاحب خود موجود، قاضی فائز عیسیٰ نے. اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے قرض اتار دیا. اب ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ بھٹو صاحب کے جو مخالف تھے وہ تو سارے اب ختم ہو چکے، کچھ دنیا سے رخصت ہو گئے. جو موجود ہیں نا وہ بھی ان کی مخالفت پہ تیار نہیں ہے. وکیلوں میں بھی مسلم لیگ نون، جماعت اسلامی، سب جماعتیں بھی جو ہیں. تو مجھے تو لگتا یہ ہے کہ بھٹو صاحب کے خلاف سوائے احمد رضا قصوری کے اور کوئی کھڑا ہونے والا ہی نہیں ہوگا. یہ بھی آپ دیکھیں، ایک ہمارے چلیں اگر تاریخ اس سے دوست ہیں ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے جج رہے، بڑے دوست ہیں ہمارے، مجھے کہنے لگے کہ آپ یہ عمران خان کے بارے میں بڑے سافٹ ہیں اور اس میں یہ دیکھیے انہوں نے کیا کیا، یہ کیا کیا، یہ کیا کیا، اس کا آپ وہ نوٹس لیں. میں نے کہا اچھا میں نوٹس لیتا ہوں. آپ ایسا کریں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو مقدمہ تھا اس کا آپ نوٹس، اس کا جو فیصلہ تھا وہ درست تھا. کہنے لگے ہاں بالکل درست تھا. اچھا ہاں، اور بالکل یہ ججوں نے اور جو انہوں نے کیا مرکزی ملزم بھٹو صاحب تھے وہ تو، اور انہوں نے اپنے ایوان اس میں بیٹھ کے اور کتنے حملے کرائے اس کے اوپر، ایف ایس ایف بنوائی اور پھر ایف ایس ایف نے یہ سارے کام کیے. ایف ایس ایف کے اسلحے سے مارا گیا ان کو.
میں نے کہا تو آپ مجھے پھر آپ انٹرویو دیں اس مدعے پہ. بالکل ٹھیک ہے. ہاں جسٹیفائی کریں نا کہ فیصلہ کیسے ٹھیک. کہنے کہ کیوں میں کیوں دوں انٹرویو. اچھا میں کہا پھر یہ کیا بات ہوئی. کہنے کہ اچھا میں ایسے ہی اب ایک دشمنی مول لوں پیپلز پارٹی والوں سے. میں کہا جناب بات سنیے جب آپ ہمیں جو تلقین کر رہے ہیں کہ فلاں سے لڑ جاؤ فلاں سے لڑ جاؤ, اس میں جب آپ کی اپنی باری آئی تو پھر آپ کیوں نہیں کچھ آپ کچھ اور سوچ رہی ہے. اس لیے اب یہ بھی تو مسئلہ ہے نا کہ جو ہماری سیاست ہے اس میں بھی تو ہنگامی صورتحال ہوتی ہے. ہنگامی صورتحال ہوتی ہے, لیکن وہ جیسے جو بھٹو صاحب کی یعنی وفات پر تعزیت کرنے نہیں گئے, ایک لفظ ان کے زبان سے نہیں نکلا ان کے حق میں, اب وہ ان کے خلاف کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے عدالت میں. یہ دیکھیں تاریخ بڑی ایک عجیب تاریخ کیسے اپنا رخ بدلتی ہے اور کیسے اپنا. لیکن بہرحال اب یہ جو سفر بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں, انہوں نے جو پروگرام پیش کیا نا بڑا اٹریکٹیو ہے نا, دل کو لگنے دل کو کھینچتا ہے. یہ مسائل تو سوال ہے, بنیادی سوال. دیکھیں جو مسائل درپیش ہیں ان مسائل کا حل اس 10 نکات میں ہے اگر اس پر عمل درآمد ہو. نہیں, پہلی بات یہ ہے اس کے وسائل کہاں سے آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے نا. وسائل ایک قرضوں سے جس ملک کی کمر دوری ہو رہی ہے, خرچہ پورا نہیں ہو رہا, وہ 300 یونٹ بجلی پیدا کرنے کے لیے سولر پینل کہاں سے لگائے گھر گھر لوگوں کو کیسے دے گا. اور پھر جو یہ گھر بننے ہیں, جو تنخواہیں دگنی ہونی ہیں, وہ کیسے ہوں گی. تو پہلے تو یہ بھی بتانا چاہیے نا کہ پروڈکشن جو ہے وہ کیسے بڑھے گی, صنعتیں کیسے لگیں گی. یہ جو سرکاری صنعتیں اس وقت بوجھ بنی ہوئی ہیں سرکاری ادارے قوم پر, ان سے جان کیسے چھوڑائی جائے گی. زرعی پیداوار کیسے بڑھے گی. پہلے تو یہ بھی ہو نا ایکسپورٹ کیسے بڑھے گی. ٹھیک ہے. تو جب آپ آمدنی جو ہے اس کو بڑھانے کا طریقہ نہیں بتا رہے اور خرچے کی تفصیل پیش کر رہے ہیں, تو وہ ہمارے جو تھے نا بانڈ ہوتے ہیں نا. خرچے کی تفصیل عوام کے لیے تھی نا, عوام کی جو ضروریات تھی ان کو کیٹر کیا اپنے پوائنٹس میں. یہ ہونا چاہیے نا, یہ تو پلاننگ کی. اور یہ بھی بتائے نا کیا ہمارے کہتے بچہ پیدا ہوا نا تو وہ جو بانڈ تھے وہ پہنچ گئے مبارکباد دینے, اور گھر بھائی مبارک ہو آپ کو بچہ پیدا ہونے کا. ہاں جی بالکل ٹھیک. انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہا کچھ بدھائی, انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے لے لو. انہوں نے کہا 5,000 روپیہ, انہوں نے کہا ٹھیک ہے دے دیا. انہوں نے کہا 2 بوری چینی کی, انہوں نے کہا دے دی. انہوں نے کہا چاول دے دیے, آٹا دے دیا, گھی دے دیا, لے لو. کہاں سے, کہ جہاں سے ملتا ہے لے لو. یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے. میرا مسئلہ پہلی بات دیکھیے, ہماری سیاسی جماعتوں کو پہلے یہ بھی بتانا چاہیے نا آمدن کیسے بڑھنی ہے. وہ بھی بتا دیں گے. اصل بات تو وہ ہے. وہ علاقائی تجارت کی بات کرتے ہیں زرداری صاحب, وہ گیس پائپ لائن کی بات کرتے ہیں, وہ جو انڈسٹریز ہیں ان کی, وہ انہوں نے گیس پائپ لائن بچھائی تھی نا. ہاں تو ایران کے ساتھ کیا بنا اس کا؟ بات تو سنیں, وہ ایران کی سرحد پر آ چکی ہے, آگے ہم لا نہیں سکتے کیونکہ امریکہ جو ہے اب آدھر سینکشن لگا دے گا. پھر زرداری صاحب چین کے ساتھ تعلقات اور تجارت کی بات کرتے تھے نا. سینکشن لگا دے گا امریکہ, اس لیے ہم اب وہ اپنے پائپ بچا نہیں سکتے. اگر بچا لیتے تو گیس سستی ہو جاتی یقیناً, لیکن ممکن نہیں ہے. تو بتانا چاہیے نا, آمدن کا بھی طریقہ بتائیں کہ اس طرح آمدن بڑھائیں گے, پیداوار بڑھائیں گے. یہ جو آپ کا بنیادی سوال ہے نا, اس کا جواب تو کسی سیاسی جماعت کے پاس نہیں ہے. کیوں؟ کس کے پاس ہے؟ کسی نے دیا؟ ہر کو دینا چاہیے. نہیں ہے نا. نہیں ابھی تو جنہوں نے ان کو تو میں داد دے رہا ہوں کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے عوام جو غربت کی چکی میں پس رہے ہیں, جو ان حالات سے براہ راست متاثر ہیں, ان کو کچھ تو دیا نا, چاہے اعلان کی حد تک کیے. ہاں کیے. تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں. میں کہہ رہا ہوں وعدے اور کس نے کیے ہیں؟ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں, کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں. تو سر اس وقت تو بہلانے والا بھی کوئی نہیں ہے نا. بہلانے سے کیا ہوگا؟ حل جو آپ جس طرح کا ڈھونڈ رہے ہیں وہ حل کس کے پاس ہے؟ اب ہمارے عمران خان صاحب نے کتنے وعدے کیے تھے, کتنے نعرے لگائے تھے. وہ 100 دنوں کا پلان لے کے آئے تھے, کتنا پلان لے کے آئے تھے, کروڑوں روپے باہر سے آنے تھے. اور آپ کے دوست اور ہمارے دوست آصف غفور صاحب کیا کہتے تھے؟ کس بارے؟ کہتے تھے 6 مہینے کچھ نہ کہو, پھر 1 سال کچھ نہ کہو, ان کو کچھ نہ کہو, دیکھو نتیجہ کیا نکلتا ہے. پھر کیا نکلا؟ پتہ ہے. تو اگر
آپ اس کے بعد جو کے پی کے کا چرچا تھا نا، کمال کر دیا گیا، سکول ٹھیک کر دیے گئے، اور وہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہ گئی، اور وہ کے پی کے جو ہے قرضے میں جکڑا ہوا ہے۔ تو پھر 16 ماہ میں کیا کر لیا پی ڈی ایم نے؟ وہ 16 ماہ کو گولی مارے، کیسے گولی ماروں؟ 16 ماہ کو کیا کر، یہ آپ دیکھیں، وہ تو مخلوط حکومت تھی، اس کو چھوڑ دیں۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے وہ تو مجھے بڑے اچھے لگے تھے۔ اب ان کا تو منشور آئے گا مسلم لیگ نون کا، تو بتائیں گے وہ بھی وعدے ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، وہ بھی وعدے ہوں گے کرنا ہے۔ آمدن کہاں سے ہوگی؟ یہ اس سوال کا جواب جب آپ کو نون لیگ بجلی پیپلز پارٹی سستی پی ٹی آئی دے گی نا، پھر مجھے بتائیے گا۔ اس وقت ان سے پوچھیں گے، اس وقت تو ان سے پوچھ رہے ہیں۔ ان کو تو میں داد دینے پہ مجبور ہوں کہ ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ تو عوام کے نام کیا، چاہے وعدوں کے اوپر ہی کیا۔ عوام کا نام تو جناب عبدالقادر بھٹو صاحب مرحوم جو تھے، قائد عوام، قائد عوام، انہوں نے گھر گھر یہ میسج آ گیا تھا کہ 12.5 ایکڑ زمین ہر کاشتکار کو مل جائے گی، ہر مزارے کو مل جائے گی، بڑی زمینیں جاگیریں ختم ہو جائیں گی۔ کیا ہوا؟ وہ زمینیں اور جاگیریں وہیں کی وہیں رہ گئیں، صنعتیں ساری سرکاری قبضے میں لے لی گئیں۔ کیا کہتے تھے اسے؟ قومیہ گئی، قومیہ لی گئیں، اور سرکاری افسر بٹھا دیے گئے، اور وہاں اب خاک اڑ رہی ہے۔ اور اگر وہ صنعتیں قومیائی نہ جاتی، ہمارا سرمایہ کار بے دخل نہ کیا جاتا، وہ دربدر نہ ہوتا، تو آج پاکستان ایشین ٹائیگر ہوتا۔ چلیے نہیں ہو سکا، اللہ کرے ہو جائیں۔ ہمیں اب 200-300 ارب ڈالر کی ہم ایکسپورٹ کر رہے ہوتے۔ کیمیکل انڈسٹری تباہ ہوئی، آٹو موبائل انڈسٹری تباہ ہوئی۔ سسٹم کنٹینیوٹی میں چلا ہی نہیں، کہاں سے 200-300 ارب آ جاتے؟ کیا مطلب؟ یہاں کوئی حکومت چلی نہیں، حکومت بھائی کوہ پہ کوہ ہوتے رہے، 2-2-2.5 حکومتیں ہوتی رہی۔ آپ کو تو پتہ، ماشاءاللہ نہیں، بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں سر، بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں، سوال گندم جواب چنا، بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن اعتراض کنٹینیوٹی پہ کچھ ہوتا رہتا۔ اگر صنعتیں نہ کمائی جاتی، اگر صنعت کار جو ہیں وہ دربدر نہ کیے جاتے، بے عزت نہ کیے جاتے، اور وہ جا گئے کئی ملک سے چھوڑ کے چلے گئے، کئیوں نے دنیا میں دوسری جگہ بزنس شروع کر دیا، اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئی بھی ہوتا معاملہ، صنعتیں جو ہیں آج ہم صنعتی میدان میں بہت آگے ہوتے۔ پھر وہی بات، اگر ایسا نہ ہوتا، اگر ایسا ہوا نا، بس یہی مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیں بنگلہ دیش جو ہے، اس میں صنعتیں قومیائی نہیں گئیں،